بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر سے پہلے مردے کیوں روتے ہیں۔ جن کا کوئی اگر فوت ہو چکا ہے تو ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، پھر مردے کیوں عید آنے پر روتے ہیں، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ عید کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو آسمانی فرشتے منادی دیتے ہیں، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت وحشت میں اپنی منزلوں کو لوٹو گے۔ اے خدا کے بندوں، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندائے خدا، مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دنوں کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے، دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں، شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کر لیں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ کی زینت حاصل کریں۔ عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی۔ بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی تو خود ہی عید ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت اور استغنا کا تاج پہنے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا یہ دن بھی گزر جائے گا۔ چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو قبروں میں مردوں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی مسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھا لیتا ہے وہ واپس ان پر نازل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے اور ان شیاطین کو آزاد کر دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی، رمضان میں ہی ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا،
تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیں۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح تھے، ہماری طرح اس دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، جو لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں گم ہو کر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اپنی ہی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے وہ لوگ گھومنے جاتے ہیں، گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہو۔ تو اس موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری رہے۔ ہم لوگوں کو ایک سوچ بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون میں رہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو، اور ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ چونکہ عید کا دن خوشی و مسرت کا ہوتا ہے، بعض اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، اور پھر زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبروں کی زیارت کرے تو یہ بھی مناسب ہے، اس میں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام عملاً ہی صحیح جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن نشاط سرور اور فرحت و خوشی کا دن ہوتا ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں ہوئیں۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے
فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی بھی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام صاحب ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں اور ہر ایک رکعت پہ 3 زائد تکبیریں کہیں جائیں۔ 3 زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید کے آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ جس شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو ملتی ہے، رمضان بھر اس سے سوال نہ جواب ہوتے ہیں، رمضان بھر اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا، اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر کوئی عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے جو قبر کے اندر ان کو مل رہا تھا۔ مردے کو بڑی راحت ملتی ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب اٹھا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب دوبارہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔
جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا کوئی مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2-4 مہینے سزا ہوگی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی۔ پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو نہیں مانتا تھا، کفر و شرک میں گھرا رہتا تھا، تو ایسے شخص پر اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اس پر کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور تمام شیاطین کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں، وہ رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے، ان پر کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا، ان سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب الکریم سے کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، بلکہ صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں، بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم صرف اپنے مردوں کے لیے نہیں بلکہ ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی اور بلکہ ہمیں سب کا ثواب پلس ہو کر ملتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔